الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی جل مجدہ الکریم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آمنت باللہ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ معزز عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، فرزندان اسلام و رضاداران حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، شفاعتی لہل قبائل کا نغمہ جا فضا سنانے والے، حضور سراپا نور فیض گنجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس کی بارگاہ گہربار میں حاضر آئے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم شفیع محتشم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں۔ حضرات گرامی، یہ مبارک و مقدس مہینہ ذی الحج کا، جس میں ہم اور آپ اس کی ساعتوں میں اپنی سانسوں کو گزار رہے ہیں، اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور اسلامی قوانین اور شعائر کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی اس ماہ میں دو خصوصی عبادات ہیں۔ آپ حضرات اس سے واقف بھی ہیں کہ ایک تو مناسک حج ہے، اور دوسرا شعائر اسلام میں سے اہم ترین رکن اور اہم ترین فریضہ قربانی ہے۔ قربانی کا تعلق حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا ابراہیم، ان کے والد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کی طرف منسوب ہے، اور مناسک حج کا یہ فریضہ
یہ رکن یہ نہ صرف حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب، بلکہ آپ سے قبل مناسک حج کا تعلق چونکہ کعبہ معظمہ سے خصوصی ہے، تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبل اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے۔ اور بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی قبل کعبہ معظمہ کا سلسلہ برقرار کر دیا گیا تھا۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ تعالی کعبہ معظمہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اور جو تاریخی پیش منظر ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 آیات کریمہ میں نے اس حوالے سے کوٹ کی ہیں قرآن مجید میں الگ الگ مقام پر۔ پہلی آیت چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 دوسری آیت پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، اور تیسری آیت پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 26 ہے۔ اب بہت سارے احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ کعبہ معظمہ جس مقام پر آج موجود ہے، اس مقام کے اعتبار سے سائنس نے بھی اپنے کچھ باتیں اپنے اعتبار سے رکھی ہیں، اور شرعی نقطہ نظر سے، شرعی لحاظ سے جو اس کے پس منظر میں جو اس کے واقعات ملتے ہیں وہ لمسم یکساں ہیں، ملتے ہوئے۔ وہ کیا کہ بہت سارے احباب جنہوں نے سائنس کو پڑھا ہے، بائیولوجی کو پڑھا ہے، کیمسٹری کو پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج سے قبل پوری دنیا میں اس زمین پر جس پہ ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، پوری دنیا میں زمین کا آج سے قبل کوئی وجود نہ تھا۔ پوری دنیا میں 2/3 حصے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ 1/3 کو چھوڑ کر پوری دنیا کا جو حصہ تھا وہ صرف پانی تھا، اور 1/3 حصہ وہ زمین ہے۔ یہ آج بھی سائنس کہتی ہے، اور شرعاً بھی یہی معاملہ ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ اب 2/3 حصہ جو پانی کا حصہ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ 2/3 حصہ اس پوری دنیا میں سمندر ہے، اور 1/3 حصہ خشکی ہے، خشک زمین۔ اب خشک زمین کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کا جو پس منظر بیان کیا ہے قرآن مجید نے، بڑا ہی پیارا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے کہ 1/3 تو خشکی ہے اور 2/3 حصہ وہ پانی ہے۔ کبھی غور کیا کسی نے؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم غور کرنے والے تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس غور کرنے کا وقت کہاں ہے۔ ہاں، اگر وقت مل جائے گا تو ہم بٹن آن کر کے 36 انچ کے LED کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ یہی ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، خصوصی طور پر، اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہو تو اللہ کی خصوصی ہدایت ہے اس کو جو بچ گیا اس وبا سے، اس بلا سے۔ تو قرآن مجید تو یوں بیان کرتا ہے، فرمایا 4 پارے کے اندر پہلے سطر پر، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر۔ ادھر دیکھیے، آپ ادھر مت دیکھیے، پیچھے، ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیتا میں۔ میری تقریر کا ایک یہی معاملہ رہتا ہے کہ آپ کی توجہ برقرار ہوگی تو میں بولوں گا، توجہ برقرار نہیں تو پھر کیا فائدہ۔ توجہ ہے نا؟ پڑھیے پھر درود پاک، اللہم صلی علی
سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، للذی بمکہ، وہ مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، اور یہ بڑا برکت والا ہے اور سارے جہان کے لیے رحمت والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھول گئے؟ کس کا کلام پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں نا بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ یہ ایک ہی لفظ کے دو پروناؤنسیشن ہیں۔ عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں۔ ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ بڑا مبارک ہے، متبرک ہے اور سارے جہان کے لیے رحمت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں تو کئی ہیں، اب یہاں پہ نقطہ سمجھیے گا ورنہ بات سر سے نکل جائے گی۔ جو حجاج آ گئے ہیں حج کر کے، ان سے آپ پوچھئے تو وہ بتائیں گے آپ کو، حجاج اکرام، حاجی صاحبان جن کو اللہ نے توفیق دی، اپنے گھر کے طواف کی، زیارت کی، نشانیاں تو کئی ہیں۔ اس حرم کعبہ میں نشانیاں اللہ کی کئی ایک ہیں۔ مطاف بھی اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود بھی اللہ کی نشانی ہے، اور بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانی ہے اور وہ نشانی مقام ابراہیم ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ اور آگے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا، جس نے انٹری کر لی وہ امن پا گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا۔ اب اسی ایک نقطے پر اگر میں تقریر کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں 2-3 گھنٹے تو اسی میں گزر جائیں گے، کہ نشانیاں تو بہت ساری ہیں، مگر اللہ رب العزت جل مجدہ نے صرف مقام ابراہیم کا تذکرہ کیوں کیا؟ خصوصی طور پر اس کو نشانی کیوں بتایا؟ حجر اسود وہ جنتی پتھر جو جنت سے آیا اور جس کا بوسہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا۔ ہاں اب وہ بات اور ہے، تھوڑا سا ہم کیٹیگوریکلی اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو سمجھ میں آئے گی بات کہ بھائی اسلام تو پتھروں سے جان چھڑانے آیا تھا یا پتھروں کو گلے لگانے؟ دس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ سارے پتھر جو کعبے کے اندر تھے وہ تو قاسم نکالو باہر، بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے پتھر تھے؟ روایت میں آتا 360 جو بت تھے اندر، اور لات و عزا اس کا نام رکھا تھا کافروں نے۔ اور جہالت کا یہ عالم تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا اور 3 پتھر راستے سے اٹھاتا، ایک سے استنجا کرتا، 2 کو معبود بنا لیتا، یا 2 سے استنجا کرتا، 1 کو معبود بنا لیتا۔ اس قدر جہالت تھی۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سارے پتھر چن چن کر نکال دو باہر، سارے پتھر نکال دو، اور ایک پتھر یہ کعبے میں نصب کر دو۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے طواف کرنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے یا نہیں؟ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے۔ فاروق اعظم بھی پہنچ گئے، دیکھا
سب حاجی جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، فاروق اعظم بھی پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پتھر سے گفتگو کرتے ہیں، ایز اے کنورسیشن، پتھر سے بات کرتے ہیں. انی عالم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ ہے. لولا نبی یقبل ما قبلتک، اے حجر اسود اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر مصطفیٰ نے تجھے نہ چوما ہوتا تو یہ عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اگر مصطفیٰ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو یہ عمر تجھے کبھی نہ چومتا. اب یہ کہتے گئے عمر فاروق اور حجر اسود کو چومتے گئے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہ آئی. یہ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. جیسے تصویر کو آپ دیکھتے ہیں، پکچر کو، امیج کو، دو رخ ہوتے ہیں، ایک فرنٹ کا اور ایک، بولو بھیا، بیک کا. بیک گراؤنڈ ہی تو صحیح نہیں ہے، وہی تو صحیح کرنا ہے، بیک کا معاملہ ہی گڑبڑ ہے. یہ سمجھ میں نہ آیا کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے رہے، یہ حجر اسود کو چوم رہے تھے یا مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے؟ یہ مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہے تھے. تو سارے کے سارے پتھر نکال دیے، ایک کعبے میں نصب کر دیا، اور دوسرا جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہ کعبے کے صحن میں نصب کر دیا. وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اب تمہارا حج ہی نہیں ہوتا جب تک تم طواف کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کا چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کر لو. اب ملا سے پوچھو کہ اللہ والوں کے مقام سے بھاگنے والوں، تم سارے جہاں سے بھاگ لیے، مگر جب حرم کعبہ میں پہنچے تو اللہ نے پکڑ لیا. اللہ نے پکڑ لیا. تمہارا حج نہیں ہوگا جب تک کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم کے وہ قدم جہاں رکھے گئے تھے اس پتھر پہ، وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر تم 2 رکعت نفل ادا نہیں کر لیتے، تمہارا حج نہیں ہوگا. اور کیا ہے کہ اس مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہیں. اب ذہن میں سوال ایک اور پیدا ہوا، سوال بہت ابھرتے ہیں نا، اور سوال پیدا ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. بچے کی ولادت میں تو کچھ ٹائم لگتا ہے، 9 مہینے 8 مہینے یا کچھ مہینے. سوال پیدا ہونے میں دھڑ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور پراگندگی پھیل جاتی ہے چاروں طرف. جب معقول جواب نہیں کسی کو ملتا تو پراگندگی پھیل جاتی ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ سنگلاخ وادیوں میں. پوری زندگی کہاں گزاری؟ پتھریلی زمینوں میں. تو کسی اور پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدموں کے ثبت نہ ہوئے، صرف ایک ہی پتھر پر کیسے ثبت ہوئے؟ اس پتھر کا راز کیا ہے؟ اس پتھر میں بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ تو گڑبڑ ہے، اس پتھر میں بھی کچھ تو معاملہ ہے کہ ایک ہی پتھر میں نشان کیسے ثبت ہو گئے جب عمر ساری گزاری ہے پتھریلی وادیوں میں. تو اس پتھر کا راز کیا ہے؟ بعض احباب نے، اہل علم حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ پتھر وہی تھا جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی بنا کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. یہ وہ پتھر ہے. اور یہ پتھر کی خصوصیت کیا ہے بھیا؟ آج جس بلڈنگ میں جائیے لفٹ لگی ہے، ارے ٹی ایم سی تو چھوڑو، بی ایم سی تو چھوڑو، جی پی میں بھی لگ گئی. لیکن میرے پروردگار کی لفٹ دیکھیے کتنی شاندار ہے. حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر، حضرت اسماعیل پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے جہاں ضرورت پڑتی ہے پتھر اپنے آپ اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی لفٹ ہے.
ہاں بھائی جیسے ایک اللہ تعالیٰ اپنا اے سی چلاتا ہے نا، ایک تو دنیا کے اے سی ہیں، اور جب رب کائنات اے سی چلاتا ہے تو دنیا کے سارے اے سی فیل ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں جائیے کیا اے سی چلتا ہے، شاندار، پھر اٹھنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہیں۔ تو یہ قدرت کی نشانیاں ہیں ساری کی ساری۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کی گئی۔ اب اس کے جو شواہد ہیں وہ دوسری طرف ملتے ہیں۔ آپ پہلے پارے کے اندر دیکھیں، آخر میں ثلاثہ کے بعد سورہ البقرہ میں آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کے یعنی کعبہ معظمہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ان کے والد علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور دیواروں کو کہاں سے اٹھایا جاتا ہے؟ بنیاد سے۔ بھائی دیواریں کہاں سے اٹھتی ہیں؟ اس میں کوئی کانٹریکٹر بھی ہوگا، کوئی بلڈر بھی ہوگا، سب طرح کے لوگ رہتے ہیں، کچھ جانکار بھی ہوں گے، بھائی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، دانشور بھی آتے ہیں، نادان بھی آتے ہیں، احمق بھی آتے ہیں، عقل مند بھی آتے ہیں۔ تو بنیاد جہاں ہوتی ہے وہاں سے دیوار اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے زمانے سے بھی قبل ہے۔ کعبے کی تاریخ گویا یہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے مراحل مختلف ہیں، جدا جدا ہیں۔ اب مراحل کس طرح ہیں کہ آپ غور کریں۔ پہلے تھوڑا میں یہ کنسپٹ کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس ایک ہی پتھر پر حضرت ابراہیم، چونکہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ ہمارے کام آتا ہے جب کوئی حضور علیہ السلام کی یا کسی اور نبی کی، کسی اور رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ نقطہ آپ کو وہاں پر پراپر گائیڈ کرے گا۔ اگر آپ نے ذہن میں رکھا کہ ایک ہی نشان، ایک ہی پتھر پر نشان حضرت ابراہیم کے کیسے ثبت ہوئے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی جا رہی ہے، اور جب تعمیر ہو گئی، کعبے کی بنا ہو گئی، کعبہ بن گیا، ماسک ہٹا لیجئے، ماسک لگا کے نماز پڑھیں گے مکروہ ہے۔ میں پہلے اس کو بتا دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، وہ تو کیا ہے کوئی کیسے بھی پڑھے، ہمارا کام تو بتا کے سبق دوش ہو جانا ہے۔ نہ میں قاضی شرع ہوں، نہ میں حاکم وقت ہوں، ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، کب پڑھتے ہیں؟ رمضان میں۔ ہاں رمضان میں کھول لیتے ہیں، چلو بھائی 1 کا 10 ملے گا۔ ہاں 1 کا 10 تو روز ہی ملتا ہے، 1 کا 70 مل جائے گا۔ ہاں تو 69% ایکسٹرا مل رہا ہے تو لے لو، چلیے ٹھیک ہے 69% لے ہو۔ یہ تو آج کل سسٹم ہی ہے بھائی، کہتے ہیں یہاں تو 4.5% ہے، اس لیے ہم ICICI کو چھوڑ کر IDBI کی طرف جاتے ہیں، پرسنٹیج زیادہ ہے۔ لیکن نیکیوں کے پرسنٹیج کہاں ہیں؟ مذہبی قوانین اور ضوابط کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے پرسنٹیج کہاں ہیں؟ اس طرف بھی تو ہمارا خیال ہونا چاہیے بھائی۔ اگر آپ جسمانیت کو دیکھ رہے ہیں تو روحانیت کو بھی دیکھیے نا۔ انسان کامل ہوتا ہے روح اور جسم کے مل جانے سے۔ انسان مکمل جب ہی ہوتا ہے نا، اگر روح نکل جائے تو جسم کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ لے جاؤ بھیا، بعد نماز مغرب انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ختم، روح نکل گئی، کھیل ختم۔ تو جب ہم جسم و جسمانیات کی طرف توجہ دے رہے ہیں، پرسنٹیج میں اضافے کی سوچ رہے ہیں، تو روحانیت کی طرف بھی پرسنٹیج کے اضافے کی طرف ہمیں پوری طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ رکھیں گے؟ ابھی بھی آواز بلند نہیں ہے، یعنی کچھ سوچ رہے ہیں کیسے کہوں۔ ارے نیت کر لو، ارادہ کر لو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ مددگار ہے۔ ہاں اللہ مددگار ہے، اللہ سے بڑھ کر مدد کرنے والا اور کون ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کعبے کی بنا کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
ان کے فرزند ہیں ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب عرض کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں، کیا عرض کرتے ہیں؟ اے اللہ میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، اجعلنی، میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، اب اجازت ہو تو تجھ سے مزدوری بھی مانگ لے۔ فرمایا مزدوری، کیا مزدوری چاہتے ہو؟ یہ گفتگو ہو رہی کس سے؟ عرش کے مالک سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کہا مزدوری کیا چاہتے ہو؟ کہا مزدوری یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جب سب کو ان کی نسبت کے ساتھ پکارا جائے تو میں یہ چاہتا ہوں مجھے مزدوری اتنی دے دے کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ جب قیامت میں سب کو نسبتوں کے ساتھ پکارا جائے تو مجھے حضور کی نسبت کے ساتھ پکارا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ملا کہتا ہے نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہاں نسبت کی بھیک حضرت ابراہیم لے رہے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء ہے نا، امام الانبیاء کا صدقہ لے رہے ہیں کہ جب سب کو پکارا جائے اس کی نسبت سے تو میں چاہتا ہوں مجھے حضور کی نسبت کے ساتھ پکارا جائے۔ مجھے اب یہ نسبت کون مانگ رہا ہے؟ بات پھر سمجھیے، یہ نسبت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور دو ٹانگ کا ملا کہتا ہے نسبت سے کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا دیں۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہے، وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب جس طرح سے حجاج اکرام مدینہ طیبہ کی طرف روانگی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اگلے جمعہ ہماری بھی روانگی مدینہ طیبہ میں ہو جائے۔ آمین تو کہو یار، سو رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے ہو ہی جائے، کیا بھروسہ؟ پوچھو امام اہل سنت سے تو بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ ایک ہفتہ ہے، ارے میرا رب چاہے تو پل میں پہنچا دے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارکہ میں فضائل مدینہ بیان کروں گا۔ فضائل تو مکمل نہیں ہو پاتے، نہ کعبہ معظمہ کے مکمل ہوئے۔ اب وجہ صرف اتنی رہی اس پتھر میں کہ اس کو نسبت جو ہو گئی وہ حضور سے ہو گئی، حضور کا نام لیا گیا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے، تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے۔ بقایا کسی پتھر میں پوری عمر گزر گئی، 100 سالہ زندگی کم و بیش گزر گئی، لیکن کسی اور پتھر پر نشان ثبت نہ ہوئے قدموں کے۔ مقام ابراہیم یہ وہ ایک ایسا واحد پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس میں قیامت تک کے لیے ثبت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فضائل و برکات سے مالا مال فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی اور بنے رہنے کی اور اسی پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔